صاحب آپ نے مجھے دو عجیب کیفیتوں میں مبتلا کر دیا ہے. وہ مجھے جاوید اختر کا وہ مصرع یاد آ رہا ہے، ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میکدا، ایک طرف راجپوتوں کا کنونشن ہے اور دوسرے کھانا لگا دیا ہے. یہ عجیب سی ایک کیفیت میں مبتلا کر کے رکھ دیا ہے اسد صاحب. خیر اچھا، میرے پاس شاعرہ ہے لیکن میں مختصر سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ شارٹ کرے. آئی ویری ویل انڈرسٹینڈ یور فیلنگس، لیکن یار بہتر فیلر بنے، بہتر ڈیلر نہ بنے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی بات کر دی ہے تو دیٹس ویری گڈ. تو میں جو راؤ زاہد وارثی صاحب جو آل راجپوت رابطہ کونسل اور ادبی کونسل کے چیئرمین ہیں، بانی ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کے کنونشن کے حوالے سے اپنا خوبصورت کلام عطا کریں، لیکن اختصار کو ملحوظ رکھے. مجھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا 90 میں نا 1990 میں ایک تقریب ہو رہی تھی، اس میں ممانع خصوصی میاں زمان اس وقت کے منسٹر تھے، اسٹیٹ منسٹر، اور ڈپٹی کمشنر ممتاز جویا صاحب تھے، اور یوم دفاع کے موضوع پہ ایک تقریب تھی. تو ایک شاعر آئے، انہوں نے کوئی 50 کے صفحے کی نظم لکھی ہوئی تھی. ابھی 5 صفحے ہوئے تھے تو آواز آئی، بابا جی ایڈی پیچھے ایڈی لمبی تھی جنگ نہیں سی ہوئی. جناب زاہد وارثی صاحب. یہ قافلہ جو اتنے یقین سے نکلے گا، یہ قافلہ جو اتنے یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہو گے رستہ وہیں سے نکلے گا. بہت خوبصورت پروگرام تامنی راجپوتوں کا، جس میں ماشاءاللہ دوسری گوتوں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں. بہت اچھا میلہ سجایا. تو میں ناچیز راؤ زاہد وارثی آل راجپوت رابطہ کونسل پاکستان انٹرنیشنل کا ادبی کونسل کا جنرل سیکرٹری ہوں. تو اپنے چند شعر راجپوتوں کے نام کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے آباء و اجداد نے وہاں سے ہجرت کی اور ہم جتنا کچھ وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے اس قدر ہمیں یہاں ملا نہیں، وہ توقیر نہیں ملی. تو میں شاعر ہوں، میں نے اپنا جذبات کا اظہار کیا ہے. سنیے گا کہ دیکھ صاحب یہ جاگیر بہت تھوڑی ہے. یہ بھائی توجہ فرمائیں. دیکھ صاحب یہ جاگیر بہت تھوڑی ہے، تیری بخشی ہوئی توقیر بہت تھوڑی ہے. سفر ہجرت میں بے گور و کفن لاشیں چھوڑی، سفر ہجرت میں بے گور و کفن لاشیں چھوڑی، اور اجداد کی میراث وہیں چھوڑی ہے. اور شعر ہے کہ ہم سے مانگو تمہیں خالی نہیں لوٹائیں گے، ہم سے مانگو تمہیں خالی نہیں لوٹائیں گے، ہم نے آبا کی کوئی رسم نہیں توڑی ہے. اور راجپوتوں کے کٹ کے حوالے سے 2 پنجابی کے شعر ان کے نام کرتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی سن لیں کہ ہم اکٹھے کیوں ہوئے ہیں. اور کیجیے گا، پھر اجازت چاہوں گا کہ پتھراں چوں دودھ چون دا فیصلہ کیتا ہے، پتھراں چوں دودھ چون دا فیصلہ کیتا ہے، ویریا پھر کھلون دا فیصلہ کیتا ہے. پتھراں چوں دودھ چون دا فیصلہ کیتا ہے، ویریا پھر کھلون دا فیصلہ کیتا ہے. سوچ کے ہن تو اکھاں دے وچ اکھ پاویں، راجپوتاں کٹھیاں ہون دا فیصلہ کیتا ہے. فائزاد صاحب، وہ واقعی مسعود نے بھی ایسے کہا تھا کہ مشکل سا لگ رہا ہے یہاں سر نکالنا، اور لازم ہے اب دلوں سے تیرا ڈر نکالنا. مسعود کتنی بار وہ کاٹے گا بالوں پر، اپنا تو مشغلہ ہے نئے پر نکالنا. تو انشاءاللہ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں جناب رانا تاج محمد خان صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا کریں اگر اختصار کے ساتھ. جناب رانا تاج محمد خان صاحب. جی السلام علیکم میرے سارے دوستوں بھائیوں، سب کیسے ہیں بھائی؟ میں شاعر تو نہیں ہے، بہرحال جتنی باتیں لو نیچا کر لوں بھائی، جہاں مرضی کر دے بھائی. ٹھیک ہے جی بھائی؟ تے سب بھائیوں کا کیا حال ہے بھائی؟ سب ٹھیک ٹھاک ہوں؟ اللہ پاک سب کے اوپر کرم کرا، اپنا رحم و فضل فرماوا جی. تے باقی اللہ پاک انجی تو اتحاد کرنے کی اور جرت دکھانے کی توفیق عطا فرماوا جی. میرے پاس اور اتنے لفظ سمجھیے ہیں. ایک پنجابی میں جی، ہاں ایک پنجابی سنا دوں، ایک اردو سنا دوں
ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੂੰ ਜੇ ਕਹਾਂ ਆ ਵੇ शॉर्ट कर अपनी सुना दूं अपनी चलो मियाँ बीवी का झगड़ा बथेरियां कमाइयां माने तेरे जोगी कर दी बथेरियां कमाइयां माने तेरे जोगी कर दी मारी जान का तो तैं ध्यान भी नहीं कर दी एक रात घर जाऊं मानू नहीं तैं जरदी माने भी तो काम पते छुट्टी कर दी। बहुत शुक्रिया जी बहुत मैं पंजाबी अज एक लिखा होया नहीं तो तीनों ही सुना दूंगा। यारां नाल बहारां यारो यारां नाल बहारां अपनियां नाल ना कदे गवाइए सब नाल सच्चा प्यार ही पाइए चंगी सब दे नाल निभाइए दोस्तां रिश्तेदारां यारां नाल बहारां यारो यारां नाल बहारां दिल तो सब दी इज्जत करिए दिल तो सब दी इज्जत करिए मुनाफका नाल ना सांझी करिए हर दम प्यार दा पानी भरिए छड्डो सब तकरारां यारां नाल बहारां यारो यारां नाल बहारां हक दी गल सी यारो करना हक दी गल सी यारो करना मजलूमां दा दम सी भरना ज़ालम दे नाल डट के लड़ना कम राजपूत सरदारां यारां नाल बहारां यारो यारां नाल बहारां खिदमत खलके खुदा दी करिए खिदमत खलके खुदा दी करिए इंसानियत नाल मुहब्बत करिए हक दी गल ना कहन तो डरिए ताज कहंदियां दिल दियां तारां यारां नाल बहारां यारो यारां नाल बहारां। बहुत शुक्रिया जी बहुत मेहरबानी जी। अभी ताज साहब के बाद जो है वो राना तहसीन साहब जो अपनी नज़म के लिए अच्छा ये इसके फ़ौरन बाद ये जैसे ये शुआरा चले जाएंगे तो खाना होगा उसके बाद मेहमानों के लिए शील्ड्स हैं मेडल्स हैं वो बच्चे जिन्होंने उनके लिए टैलेंट अवार्ड है जो हमारे राजपूत ग्रुप से राजपूत बरादरी से तावरी राजपूत बरादरी से जो बच्चे टैलेंटेड उनके लिए हमारी इस खूबसूरत कन्वेंशन में उन्हें उनकी सलाहियतों से नवाजा जाएगा। राना तहसीन साहब सर तशरीफ़ लाइए। साथियों को पता है ज़िम्मेदारी से मेरा तल्लक़ है जी। शायर नहीं हूँ लेकिन थोड़े बहुत जो अल्फाज सीधे किए हैं ना जी वो उम्मीद है कि साथियों को पसंद आएंगे। कमी भी हो सकती है इसमें मेरे सुनाने में भी कमी हो सकती है लेकिन आप भाइयों में की मोहब्बत में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से ये लिखे गए हैं जी। सदके मैं जावां वारे मैं जावां सदके मैं जावां वारे मैं जावां इन तौनी राजपूतों पे कुर्बान हो जावां। कोई फूलों जैसा है कोई कलियों जैसा है कोई गीतों जैसा है कोई गज़लों जैसा है इन प्यारे प्यारे प्यारों पे निसार हो जावां सदके मैं जावां वारे मैं जावां। अमानत में दयानत में सदाकत में शराफत में अमानत में दयानत में सदाकत में शराफत में नहीं इनका कोई सानी ये दुनिया सारी जाने है। शुजात के पहाड़ों पे मैं निसार हो जावां सदके मैं जावां वारे मैं जावां। अपने मुंह से मियाँ मिट्टू तो बन जाते हैं सारे हसब नसब में इन जैसा हो ज़रा सामने वो तो आवे हसब नसब में इन जैसा हो ज़रा सामने वो तो आवे। है गैरत हिम्मत खून में शामिल जो आला इनको बनावे इन रोशन रोशन तारों पे निसार हो जावां सदके मैं जावां वारे मैं जावां। वो भी तेई मार्च था आज भी तेई मार्च है
کل بھی تونی حاضر تھے آج بھی تونی حاضر ہیں، وہ بھی تیئی مارچ تھا آج بھی تیئی مارچ ہے، کل بھی تونی حاضر تھے آج بھی تونی حاضر ہیں، پاک وطن کی بنیادوں کو جنہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، پاک وطن کی بنیادوں کو اپنے لہو سے سینچا تھا، وہ ہمارے ہی آباد تھے ہم ان کے ہی بیٹے ہیں، ان تاریخ ساز انسانوں پہ قربان ہو جاواں، صدقے میں جاواں وارے میں جاواں، اب بھی ہو اگر مشکل تو اہل وطن سے کہتے ہیں، اب بھی ہو اگر مشکل تو اہل وطن سے کہتے ہیں، بہاؤ تم اپنا پسینہ یہ تونی خون بہائیں گے، بہاؤ تم اپنا پسینہ یہ تونی خون بہائیں گے، پیچھے کو نہ دیکھیں گے وہیں مر مٹ یہ جائیں گے، ان رنگڑ راجاؤں پہ قربان ہو جاواں، صدقے میں جاواں وارے میں جاواں، جو سوچے گا تونی نسلوں کا مسیحا وہی ہے یارو، قمر شفیق کو کہاں سے لاؤں بتلا دو نا میرے پیارو، جو سوچے گا تونی نسلوں کا مسیحا وہی ہے یارو، قمر شفیق کو کہاں سے لاؤں بتلا دو نا میرے پیارو، نقش قدم پہ ان کے چل کے دکھلا دو تم بھی سلارو، قربان بابا تونی پہ میں لکھوار ہو جاواں، قربان بابا تونی پہ میں لکھوار ہو جاواں، تحسین کی تم سن لو یارو بس شیر و شکر ہو کے دکھا دو، تحسین کی تم سن لو یارو بس شیر و شکر ہو کے دکھا دو، اکٹھے تم قدم بڑھا کے بس اپنی منزل کو پالو، کام کچھ ایسا کر کے اپنی نسلوں کو سجا دو، انمول جے ان یاروں پہ قربان ہو جاواں، صدقے میں جاواں وارے میں جاواں، جزاک اللہ جی۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے کشتی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا، سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا راجپوتوں کا مزاج سمجھو، ابھی تو اتنی گھٹن پڑے گی کہ سانس لینا محال ہوگا۔ میں اپنے تانی راجپوت کنونشن پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ایک ہو جائیں۔ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ ایک دو بھائیوں میں لڑائی ہوئی تو ایک نے الگ اسٹیٹ بنا لی، دوسرے نے الگ اسٹیٹ بنا لی، اب اسٹیٹ تو جو بننی تھی وہ بن چکی ہے، اور اب جو ہماری ہمت ہے وہ حوصلہ ہے وہ یکجا ہونا چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے ایک شعر کہنا چاہوں گا، وہ اور ہی ہوں گے کم ہمت جو جبر و تشدد سہ نہ سکے، شمشیر و ثنا کے دھاروں پر حرف صداقت کہہ نہ سکے، یہ چشم فلک نے دیکھا ہے طاقت میں جو ہم سے بڑھ کر تھے، راجپوتوں کا طوفان جب بھی اٹھا وہ مد مقابل رہ نہ سکے، وہ مد مقابل رہ نہ سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بہت زیادہ شکریہ جناب خالد جاوید صاحب سمندری والے، جو اپنی حلالت کے باوجود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سر ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور وہی امتحان شروع ہے کہ جیسے کسی مولوی صاحب نو آکھیا سی ان کے مولوی صاحب تواڈے لیے میں روسٹ مرغا بناواں
یا قورمہ انہیں کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تینوں بھی کدی ایسے امتحان چ پاوے تو سانو جی ایسے امتحان پایا ہوا ہے. شاہد اقبال صاحب، میں رانا شاہد اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں. آئیے جی. اچھا بھائی کھانا جو ہے وہ لگا ہوا ہے، آپ اسے تناول فرمائیں، ٹھیک ہے، انصاف کیجیے اس کے ساتھ. السلام علیکم. ڈیفینیٹلی اس وقت توجہ ساری کھانے کی طرف ہے، لیکن میں اپنی برادری کے تمام بھائیوں کو ایک جانب ضرور ان کی توجہ دلاؤں گا کہ سارا وقت گزر گیا، لیکن جن کے وجہ سے یہ محفل شامل ہوئی ہے ان کے لیے آپ نے 1 منٹ بھی نہیں نکالا. آپ کنور شفیق مرحوم صاحب کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. دوسرا میرے بھائیوں، میں کراچی سے توان راجپوت کے پروگرام میں حاضر ہوا ہوں. بہت شکریہ. آل پاکستان راجپوت لائر فورم کے ریفرنس سے انہوں نے ہمیں مدعو کیا. ہمارے چیئرمین نے مجھے انسٹرکشن دی کہ آپ وہاں پہ تشریف لے جائیں اور وہاں پہ جو گوت کا سسٹم ہے اس کے حوالے سے جو ہم نے طے کیا ہے وہ پیغام وہاں تک پہنچائیں. الحمدللہ تمام بھائیوں نے راجپوت اتحاد کے لیے جو بات کی ہے وہ بات پچھلے 70 سال سے ہوتی آ رہی ہے، لیکن ابھی تک 1974 میں فیڈریشن کا قیام ہوا، 2 3 4 سال میں ختم ہو گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ ہمارے ہاں فیڈریشن کا سسٹم قابل قبول نہیں ہے. ہمارے ہاں جو سسٹم قابل قبول ہے وہ کنفیڈریشن ہے. وہ کنفیڈریشن میں تمام ہمارے جو راجپوت گوت ہیں وہ اپنی جگہ پہ مکمل طور پر آزادی کے ساتھ اپنے یکتانیت کو، جو ان کی جو قومیت ہے، ان کی جو اہمیت ہے اس کو قائم رکھیں، لیکن ایک راجپوت قومی جرگہ قائم کر لیں. کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. عمر کوٹ میں ایک رانا شرافت قتل ہوتا ہے، اس کی FIR بھی نہیں کرتی ہے. یہ ہیں راجپوت. وہ کہتے ہیں کہ ہم دلیر بھی ہیں، باہمت بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، لیکن ان کی کوئی قوت نہیں ہے. نو کوٹ میں 2 لڑکیوں کو اغوا کر کے 22 گھنٹے تک ان کے ساتھ زنا ہوتا ہے، وہ راجپوت بیٹیاں تھیں. کہیں راجپوت کو جو ہے نا غیرت نہیں آئی. کہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کہاں اکٹھے ہو کے جو ہے نا قومی جرگہ بنایا. اور کیا پاکستان کے تمام راجپوتوں نے کیا یہ فیصلہ کیا کہ جب تک آپ ان ملزمان کو نہیں پکڑیں گے تو ہم تعاون نہیں کریں گے. میرے بھائیوں، آج ہم آپ کو ایک پریکٹیکل اس کا ایک حل عنایت فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں. تمام گوت اپنے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کریں. ان کے سربراہان ایک راجپوت قومی جرگے کا حصہ بنے. جس وقت کوئی ایسا مسئلہ آئے تو وہ فیصلہ کریں اور اس کو منوائیں. ہمارے پاس یہاں پہ ماشاءاللہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں جو بیوروکریٹس بھی ہیں، جو ٹیچر بھی ہیں، جو اہمیت رکھتے ہیں. اگر کہیں پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ جناب کچھ ہونے والا ہے. ہم آپس میں بیٹھ کے بند دروازے کر کے بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن کرتے کراتے کچھ نہیں ہے. ابھی بھی ہم کھانا کھانے کے بعد یہاں سے جائیں گے اور اس کے بعد بھول جائیں گے. میرے بھائیوں، میرا پیغام یہی ہے آل پاکستان راجپوت لائر فورم کا کہ جناب ہم پورے پاکستان میں تمام وکلا، راجپوت وکلا، تمام گوتس کے وکلا کو ہم نے اکٹھا کیا ہے. اپنے گوتس کے حساب سے پنچایت بنائیں، جرگاز بنائیں. جب ہمیں ضرورت ہو
تو وہ تمام جرگے اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں اور اس کو اس حکومت کے اوپر، اس انتظامیہ کے اوپر دباؤ ڈال کے اس کو قبول کروائیں۔ میرا پیغام انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی فورم سے تمام بھائیوں کو پہنچا دیا، اور امید ہے کہ جب ہم اس کا راجپوت قومی جرگے کے لیے انوائٹ کریں گے تو تمام سارے بھائی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے اور اس کے لیے ہم کام کریں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔